میری عمر 17 برس ہے، مگر زندگی نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے۔ ابا کو فوت ہوئے کئی برس بیت چکے ہیں، لیکن ان کی یادیں آج بھی اس پرانی حویلی کی دیواروں میں بسی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ابا کے بعد ہم تینوں بہنوں اور اماں کا جینا دشوار تو تھا، مگر میری ماں نے کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گویا کوئی چھوٹا موٹا قلعہ ہے، اینٹوں سے بنی اونچی دیواریں، لکڑی کے بڑے بڑے دروازے جن پر وقت نے گرد اور دھول کی تہ چڑھا دی ہے، اور ایک ایسا سٹور روم جسے ہم سب بڑا کمرہ کہتے ہیں۔ اس کمرے پر ہمیشہ ایک بھاری لوہے کا تالا لگا رہتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی دیکھا ہے کہ اماں روز اس کمرے کے آگے چند لمحے رکتی، جیسے کوئی دعا پڑھ رہی ہوں یا کسی پوشیدہ طاقت سے بات کر رہی ہوں، اور پھر واپس آ جاتی۔ کبھی کبھار ان کے ہاتھ میں تھال ہوتا جس میں گاجر کا حلوہ یا کوئی اور میٹھا رکھا ہوتا۔ میں ہمیشہ حیران ہوتی کہ یہ سب کس لیے، مگر جب بھی سوال کرتی اماں صرف اتنا کہتی، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، تم ابھی چھوٹی ہو، وقت آنے پر سب بتا دوں گی۔ ہماری دنیا بہت محدود تھی، نہ کوئی ہم سے ملنے آتا، نہ ہم کسی کے گھر جاتے۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے تقریباً سب رشتہ داروں سے ناتا توڑ لیا تھا، نہ ماموں، نہ خالہ، نہ کوئی چچا۔ میں نے بچپن میں ایک دو بار اماں کو کسی سے فون پر بات کرتے دیکھا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور چہرے پر اتنی سختی کہ لگتا تھا جیسے وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شاید کوئی ایسا راز تھا جسے وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ گھر میں اماں کے سوا کوئی کمانے والا نہ تھا، نہ ہی کسی نوکری یا کاروبار کا ذکر کبھی سنا۔ پھر بھی گھر کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ میں اکثر اماں کو ان کی الماری کی نچلی دراز کھولتے دیکھتی تھی جہاں ایک پرانی تجوری رکھی تھی۔ جب بھی میں وہاں جھانکنے کی کوشش کرتی تو اماں سخت لہجے میں کہتی، یہ تمہارے دیکھنے کی چیز نہیں، اور ان کے چہرے پر ایسا سکوت چھا جاتا جیسے کسی پرانی چوٹ نے پھر سے سر اٹھایا ہو۔ یہ تجوری اکثر پیسوں سے بھری ہوتی تھی، نوٹوں کے گڈھے، سونے کے سکے، چاندی کی چھوٹی چھوٹی اشیاء۔ مگر یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ میرے دل میں گونجتا رہا۔ ایک بار ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، اماں یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ کیا آپ کسی کی مدد لیتی ہیں؟ اماں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی تھی، مگر اس بار ساتھ میں خوف بھی جھلکتا تھا۔ خاموش رہو، یہ ایک راز ہے، وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ان کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ میں مزید کچھ پوچھ نہ سکی، مگر میرے دل میں سوالوں کا سمندر موجزن تھا۔ میری چھوٹی بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں، شاید اسی لیے انہوں نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، یا شاید وہ بھی میرے جیسے سوالوں کے جواب کی تلاش میں تھیں مگر ہمت نہ کر سکی۔ میں بڑی تھی اور یہ بوجھ بھی میرے ہی کاندھوں پر تھا کہ اماں کے رازوں کو سمجھوں اور خاندان کو سنبھالوں۔ ہمارا گھر جیسے کسی پرانے قصے کی باقیات ہو۔ دن بھر ہوا کی سیٹیوں کی آوازیں آتی، دیواروں سے مٹی جھڑتی، اور رات کو چھت پر کچھ ہلکی ہلکی آہٹیں سنائی دیتی۔ پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا وہم ہے، مگر وقت کے ساتھ مجھے یقین ہونے لگا کہ اس گھر میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی گاجر کے حلوے کی خوشبو گھر میں پھیل جاتی، بغیر اس کے کہ اماں نے کچھ بنایا ہو۔ ایک دن اماں کو چپکے سے دیکھنے کی کوشش کی جب وہ اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کی تھالی تھی جس میں گرم گرم حلوہ رکھا تھا۔ ان کی چال میں عاجزی اور خوف کا عجیب امتزاج تھا، جیسے وہ کسی بہت اہم ہستی کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں دبے قدموں ان کے پیچھے گئی، مگر جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ اس واقعے کے بعد میرے دل میں خوف اور تجسس کی آمیزش نے جگہ بنا لی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہر ماہ کی ایک مخصوص تاریخ کو اماں یہ عمل دہراتی۔ یہی وہ رات ہوتی جب گھر میں روشنی کم، ہوا میں سنسناہٹ زیادہ، اور در و دیوار پر ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا۔ میرے سوالات بڑھتے گئے مگر جواب ندارد۔ ایک رات میں نے اماں کو خواب میں بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ وہ کسی سردار سے التجا کر رہی تھی، بس میری بچی کو محفوظ رکھنا، میں نے وعدہ نبھایا ہے۔ سردار؟ کون سردار؟ میرے دل میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ کیا اماں کسی ایسے شخص سے رابطے میں ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اسٹور روم میں کسی غیر انسانی مخلوق کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں؟ گزرتے وقت کے ساتھ میں نے اس پورے معاملے کو سمجھنے کی ٹھانی۔ اماں کی غیر موجودگی میں نے کئی بار اسٹور روم کے تالے کو غور سے دیکھا۔ پرانے مگر مضبوط تالے پر کچھ عجیب نقش و نگار بنے تھے، جیسے کوئی قدیم تحریر ہو۔ میرے دماغ میں خیالات کا طوفان چلتا رہا۔ آخر وہ کون تھا جس کے لیے اماں گاجر کا حلوہ تیار کرتی تھی؟ اور یہ دولت جو کبھی ختم نہیں ہوتی کہاں سے آتی ہے؟ میری زندگی کے سوالوں کے جواب اسی بند کمرے میں چھپے تھے جو صدیوں پرانے رازوں سے بھرا لگتا تھا۔ اور یوں یہ سب کچھ میری زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسے سفر کی شروعات جو میری دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دے گا،
ایک ایسی محبت جو انسانی حدوں سے بالا تر ہے، ایک ایسا راز جو مجھے میرے خاندانی ماضی اور ماں کی خاموشی کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے مجھے وہ دروازہ کھولنا تھا، وہ دروازہ جس پر تالا لگا تھا، صرف ایک بار، صرف ایک جھلک، مگر وہ جھلک میری تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس رات آسمان پر چاند کچھ زیادہ ہی روشن تھا، جیسے زمین پر چھپے کسی راز کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی پوری روشنی انڈیل رہا ہو۔ ہوا بالکل خاموش تھی، مگر اسی خاموشی میں کچھ چھپا ہوا تھا، کچھ ایسا جو دکھائی نہیں دیتا، صرف محسوس ہوتا ہے۔ اماں اور چھوٹی بہنیں سو چکی تھیں، گھر کے کونے کونے میں خاموشی کا راج تھا، سوائے میرے دل کی دھڑکن کے جو ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی سکون مل رہا تھا۔ جانے کیوں آج میرا دل بے چینی سے بھر گیا تھا، جیسے کوئی بلاوا آ رہا ہو، جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے چپکے سے بستر چھوڑا، دبے قدموں ننگے پیر چلتی ہوئی اسی طویل راہداری میں آئی جو اسٹور روم کی طرف جاتی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی اور فضا جیسے سانس روک کر میرے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے قریب پہنچی، فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ ایک مدھم سی خوشبو فضا میں تیر رہی تھی، کچھ ایسی خوشبو جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، نہ پھولوں کی، نہ کھانوں کی، بلکہ کسی ایسی چیز کی جو پرانی، روحانی اور غیر زمینی لگتی تھی۔ وہ خوشبو میرے دل میں کسی گہرے راز کی طرح دستک دینے لگی، جیسے کوئی مجھے ماضی کے پردوں میں چھپی حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا ہو۔ میں ابھی اپنی حیرانی میں ہی تھی کہ اچانک اسٹور روم کے دروازے کی دوسری جانب سے ایک سرگوشی سنائی دی، بالکل دھیمی، جیسے کوئی نہایت قریب کھڑا ہو کر کسی دوسرے کو کوئی خفیہ بات سنا رہا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ بڑی ہو رہی ہے، اب وقت قریب ہے۔ یہ آواز کسی مرد کی تھی، مگر عام مرد جیسی نہیں تھی، نہایت بھاری، گھمبیر، اور اس میں ایسی بازگشت تھی جیسے کسی گہرے غار سے آ رہی ہو۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، سانسیں جیسے کسی نے روک دی ہوں۔ پھر ایک اور آواز آئی، اس بار عورت کی، نہایت نرم، مگر اس کے لہجے میں کوئی عجیب سی گونج تھی۔ مگر ابھی نہیں، اس کی ماں نے وعدہ کیا ہے، وقت پورا ہونے دو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کون لوگ ہیں جو اس بند کمرے میں باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے دروازے کے نیچے زمین پر کان لگایا تو اچانک دروازے کی لکڑی جیسے تھرکنے لگی۔ میرے دل میں خوف کی ایک ایسی لہر دوڑی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹی اور دیوار سے ٹک گئی، مگر آوازیں آنا بند نہ ہوئیں، بلکہ اب ان میں ایک نئی چیز شامل ہو چکی تھی، ہنسی، ہلکی سریلی اور ایسی جس میں مسرت کی جھلک ہو، مگر میرے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ہنسی کسی چھوٹی بچی کی تھی، جیسے وہ کسی کھیل میں مصروف ہو یا کسی خوشی کے لمحے کو جی رہی ہو۔ مگر رات کے اس پہر بند کمرے کے پیچھے ایسی آواز، یہ کسی انسان کی ہنسی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی جس کی خوشی میرے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے قدم پیچھے ہٹائے اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی، مگر دل بے چین تھا۔ میں نے صبح اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ناشتے کے وقت جب اماں اکیلی تھیں، میں نے آہستگی سے کہا، اماں، رات کو میں اسٹور روم کے پاس سے گزر رہی تھی، وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، کسی کی باتیں، کسی کی ہنسی۔ اماں کے چہرے پر ایک پل کے لیے رنگ بدل گیا، وہ رک گئیں جیسے کسی بہت پرانی یاد نے ان کا دامن پکڑ لیا ہو۔ پھر انہوں نے نظریں نیچی کر لیں اور کہا، یہ تمہارا وہم ہے بیٹا، رات کو ہوا کے ساتھ عجیب آوازیں آ جاتی ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دیا کرتے۔ میں نے اصرار کیا، اماں وہ کوئی وہم نہیں تھا، میں نے خود سنا ہے، کوئی کہہ رہا تھا وہ بڑی ہو رہی ہے، وقت قریب ہے۔ اماں نے سختی سے میری بات کاٹ دی، بس کرو، یہ سب باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں۔ یہ گھر پرانا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموش رہو، جو میں کہتی ہوں وہ کرو، باقی سب بھول جاؤ۔ لیکن میں نہیں بھولی۔ وہ آوازیں، وہ سرگوشیاں، وہ ہنسی، سب میرے ذہن میں گونجتی رہیں۔ ہر رات جب سب سو جاتے، میں اپنے دل کی بے چینی سے مجبور ہو کر اسٹور روم کے قریب جاتی۔ کبھی کچھ سنائی دیتا، کبھی صرف خاموشی، مگر جب کبھی خوشبو آتی، وہی پرانی، دھیمی، کسی اور ہی دنیا کی خوشبو، تو میرا جسم کپ کپانے لگتا۔ مجھے لگتا جیسے وہ خوشبو میرے وجود کو چھو کر گزرتی ہے، جیسے کوئی غیر مرئی سایہ میرے ارد گرد ہے۔ پھر ایک رات میں نے کچھ ایسا سنا جس نے میری نیندیں اڑا دیں۔ ایک گہری مردانہ آواز نے کہا، اب اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی کی روح تیار ہے، وہ خود دروازہ کھولے گی۔ میں لرز گئی، میری روح جیسے کانپ کر رہ گئی۔ وہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے، میری روح،
کیا مطلب ہے اس سب کا؟ کیوں مجھ سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا میرے اندر کچھ خاص ہے یا میں کسی پرانے وعدے کا حصہ ہوں؟ اور اگر ہاں تو اماں نے کیوں چھپایا ہے یہ سب کچھ مجھ سے؟ اماں مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی۔ میں جب بھی ان کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتی وہ فوراً رخ موڑ لیتی۔ کبھی کبھی رات کو مجھے محسوس ہوتا کہ اماں کسی سے بات کر رہی ہیں، دبے دبے لفظوں میں، کمرے کے کونے میں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی۔ میں نے ایک بار انہیں کچھ سناتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر کسی دعا یا منت کے الفاظ تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر پوچھا، اماں کیا آپ کسی کو یاد کر رہی ہیں؟ تو اماں نے بس اتنا کہا، میں تمہیں بچا رہی ہوں میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ الفاظ میرے دل میں گھونپ گئے۔ بچا رہی ہوں کس سے؟ کیا واقعی کوئی خطرہ ہے؟ میں صرف ایک عام سی لڑکی تھی، ایک غریب مگر باعزت خاندان کی بیٹی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ارد گرد جو دنیا بستی ہے اس کی دیواروں کے پیچھے کوئی اور دنیا سانس لے رہی ہے، ایسی دنیا جس کے قوانین الگ ہیں، جن کے وجود کو سچ ماننے سے لوگ کتراتے ہیں۔ مگر اب میں جان چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی راز، کوئی وعدہ، کوئی مخلوق جو میری زندگی سے بندھی ہوئی ہے، اور شاید بہت جلد وہ دروازہ کھلنے والا ہے۔ مجھے آج بھی اپنا بچپن یاد ہے، وہ دن جب میں ہر چیز کو معصوم نظروں سے دیکھا کرتی تھی، جب مجھے نہ خطرے کا احساس تھا، نہ رازوں کی سمجھ، نہ ہی خاموشیوں کی زبان آتی تھی۔ اماں کی باتیں مجھے اکثر عجیب اور بچکانہ لگتی تھی، خاص طور پر جب وہ مجھے بار بار تنبیہ کرتی کہ کھیلتے ہوئے کبھی بھی اسٹور روم کے قریب مت جانا۔ وہ کمرہ جو گھر کے اندر ایک کنارے پر واقع تھا ہمیشہ بند رہتا تھا، اس کے دروازے کی درزوں سے بھی روشنی یا آواز کبھی نہیں آتی تھی۔ بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ شاید وہاں کوئی ٹوٹا ہوا فرنیچر رکھا ہے، یا اماں نے وہ سب چیزیں وہاں چھپا دی ہیں جنہیں وہ ہم بچوں سے بچانا چاہتی ہیں۔ مگر اماں کی نظریں جب کبھی اس کمرے کی طرف جاتی تو ان میں ایک عجیب سی سنجیدگی، ایک انجانی گھبراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کئی بار ان کی آنکھوں میں وہ سایہ دیکھا جو شاید صرف وہی دیکھ سکتی تھی۔ ایک بار میں نے ضد کر کے دروازہ کھولنا چاہا تھا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ ہینڈل پر گیا، اماں نہ جانے کہاں سے اچانک نمودار ہو گئیں۔ انہوں نے میری کلائی اس زور سے پکڑی کہ میری انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ ان کی آواز میں ایسی سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کب کہا ہے کہ وہاں ہاتھ لگانا؟ وہ کمرہ ہمارا نہیں، وہاں مہمان آتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون مہمان؟ تو اماں نے بس اتنا کہا، ایسے مہمان جو دن میں نہیں آتے اور جنہیں تنگ کرنا ہمیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں ہنس پڑی تھی۔ مجھے لگا اماں شاید مجھے ڈرا رہی ہیں تاکہ میں شرارت نہ کروں، مگر اب جب ماضی کے ان لمحوں کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی، وہ گرفت، وہ نظروں میں چپکا ہوا خوف، وہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جب میں جوان ہو چکی ہوں اور ہر رات اس اسٹور روم کے باہر سے گزرتے ہوئے عجیب خوشبو، سرگوشیاں اور ہنسی سنتی ہوں تو مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں جو بچپن میں مجھے بے معنی لگا کرتی تھیں۔ ایک بار مجھے یاد ہے اماں نے اسٹور روم کے دروازے کے سامنے چپکے سے نمک چھڑکا تھا۔ تب میں نے پوچھا تھا، یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو اماں نے کہا تھا، رات کو آنے والے مہمانوں کو ان کا راستہ یاد دلانے کے لیے۔ مجھے تب بھی ہنسی آ گئی تھی، مگر اب جب میں سوتے وقت دروازے کے نیچے سے نکلتی روشنی کو دیکھتی ہوں یا دور سے کہیں آتی کسی عورت کی سرگوشی کو سنتی ہوں تو مجھے وہ نمک کی لکیر یاد آتی ہے، جیسے اماں کوئی حد بندی کر رہی تھی تاکہ کوئی نادیدہ مخلوق ہمیں چھو نہ لے، جیسے وہ دروازہ صرف لکڑی کا نہ تھا بلکہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک پردہ تھا۔ بچپن میں اماں رات کے وقت مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی، اور خاص طور پر وہ راتیں جب آسمان پر مکمل چاند ہوتا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکیاں مکمل بند کرتی اور بتی گل کر کے کوئی پرانی دعا پڑھتی جسے وہ آیت النور کہتی تھی۔ ان راتوں میں اماں مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی جیسے کسی آفت سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا تھا یہ سب ماں کی محبت ہے، مگر اب جب ماضی کی پرتیں کھلنے لگی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ماں کی حفاظت کے دائرے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ کچھ ایسا تھا جس سے وہ مجھے بچا رہی تھی، کچھ ایسا جو صرف ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان کی روح نے محسوس کیا، اور جس کی موجودگی انہوں نے اپنے بچوں سے چھپا لی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہمارے گھر کی نوکرانی بیمار ہو گئی تھی۔ اماں نے اسے 2 دن کے لیے چھٹی دے دی اور کہا کہ رات کے بعد کسی صورت باہر نہ نکلے، مگر وہ لڑکی ضد کر کے رات کو کسی کام سے صحن میں آئی تھی، اور اگلی صبح اس کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھتی، کسی سے بات نہ کرتی اور مسلسل ایک ہی سمت دیکھتی رہتی۔ اماں نے اسے فوراً کام سے نکال دیا اور کبھی اس کا ذکر دوبارہ نہ کیا۔ میں نے تب سوچا کہ شاید وہ پاگل ہو گئی ہے، مگر اب جب میں ان باتوں پر غور کرتی ہوں تو دل کہتا ہے کہ وہ کسی اور کی نظر میں آ گئی تھی، کسی ایسی ہستی کی جو صرف رات کو بیدار ہوتی ہے، جو صرف انہیں دکھائی دیتی ہے جن کے نصیب میں کچھ خاص لکھا ہو۔
ایک اور یاد اب بھی میرے دل میں تازہ ہے۔ میں چھوٹی تھی اور مجھے بخار تھا۔ اماں نے مجھے سٹور روم سے دور والے کمرے میں سلا دیا اور خود رات بھر میرے پاس بیٹھی رہیں۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اماں کسی کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، حالانکہ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کسی شاہ صاحب کا ذکر کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی نہیں، کچھ سال اور صبر کریں۔ مجھے لگا شاید وہ دعا مانگ رہی ہیں، مگر اب جب ہر گزرتی رات کے ساتھ سٹور روم کے قریب سے آتی وہ پرانی آوازیں، وہ خوشبو اور وہ ہنسی میرے حواس پر چھا جاتی ہے، تب وہ ساری پرانی باتیں، وہ چھوٹی چھوٹی یادیں ایک نئی شکل اختیار کرنے لگی ہیں۔ اب میرا تجسس خوف سے بڑھ کر ہو چکا ہے۔ اب میں ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی جنہیں میں نے بچپن میں اماں کی پراسرار باتیں سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ شاید اماں کے لفظوں میں، ان کے اشاروں میں، ان کے خوابوں میں وہ سچ چھپا تھا جو اب میرے سامنے آنے لگا ہے۔ شاید وہ مہمان صرف ایک تمثیل نہ تھے، بلکہ واقعی کچھ ایسی مخلوقات تھیں جو اس گھر کی حدود میں مقیم تھیں، اور شاید میری زندگی ان سے کچھ زیادہ ہی جڑی ہوئی ہے۔ ہر پرانی بات، ہر یاد اب ایک راز بن چکی ہے، ایک ایسا راز جسے میں کھولنے کے لیے بے چین ہوں۔ میرے دل میں کئی دنوں سے جو سوالات جنم لے رہے تھے وہ اب جنون کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ بچپن کی پراسرار باتیں، رات کے وقت سٹور روم سے آتی سرگوشیاں، ہنسی کی آوازیں اور اماں کا بار بار ٹال دینا، یہ سب کچھ اب صبر کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ دل میں ایک ہچکچاہٹ ضرور تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا تجسس بھی جاگ چکا تھا جو نیندیں چھین چکا تھا، دل کو بے چین اور آنکھوں کو بے قرار کیے ہوئے تھا۔ اور آج رات، ہاں آج وہ رات تھی جب میں نے ٹھان لیا تھا کہ سب جان کر رہوں گی، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ رات کے وقت اماں ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دی، مگر آج ان کے ہاتھ میں ایک پرانی پیتل کی تھالی تھی جس میں نہایت خوشبودار گاجر کا حلوہ تھا۔ اس حلوے کی مہک اتنی دل فریب تھی کہ میں نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ اماں خاموشی سے پچھلی جانب کے کونے میں واقع اس پرانے سٹور روم کی طرف بڑھیں، وہی کمرہ جو ہمیشہ مکفل رہتا تھا، جس کے بارے میں بچپن سے مجھے تاکید تھی کہ قریب بھی نہ جانا۔ میرے قدم بے آواز تھے، جیسے زمین پر میرے وجود کا سایہ بھی نہ ہو۔ میں ستون کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی، اتنی قریب کہ اماں کی سانسیں سن سکتی تھی، اور اتنے فاصلے پر کہ میری موجودگی کا گمان بھی نہ ہو۔ اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا جو حیرت انگیز طور پر بغیر کسی چڑچڑاہٹ کے کھل گیا، جیسے وہ دروازہ لکڑی کا نہ ہو بلکہ کسی خاموش راز کا پردہ ہو۔ اندر سے روشنی کی ایک مدھم کرن نکلی، اور ایک عجیب سی خوشبو بھی جو کسی عود، مشک اور گلاب کے ملاپ جیسی تھی، مگر اس میں کچھ ایسا تھا جو انسانی نہ تھا، کچھ جو اندر کی گہرائیوں کو چھو جائے۔ اماں نے بغیر کچھ کہے وہ تھالی اندر رکھی۔ یہ لمحہ تھا جس کے لیے میرا دل کئی راتوں سے تڑپ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ مجھے لگنے لگا کہیں ان کی آواز اندر سنائی نہ دے جائے۔ اماں جیسے ہی اندر گئیں، میں آہستگی سے دروازے کے قریب گئی اور درز میں سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ روشنی کچھ عجیب تھی، جیسے دھند میں لپٹی ہو۔ درز سے کچھ صاف دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے دروازے کو اتنا سا کھول دیا کہ ایک آنکھ اندر ڈال سکوں، سانس روکے، پلکیں جھپکائے بغیر۔ اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میری سوچ، میرے گمان، میری عقل، ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ سامنے زمین پر بچھا ریشمی قالین تھا جس پر چاندی کی لکیریں بنی تھیں، جیسے کسی اور دنیا کے رسم و رواج کی نشاندہی کر رہی ہوں۔ کمرے کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک شخص بیٹھا تھا۔ نہیں، وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی انسانوں جیسی تو تھی، مگر اس کا سراپا، اس کی آنکھیں، اس کے وجود سے نکلتی مہک، وہ سب کچھ اس دنیا کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شخص جو بظاہر مرد دکھائی دیتا تھا، نہایت غیر معمولی حسن کا مالک تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اندر کہیں سرخی کی جھلک لیے ہوئے تھی، جیسے کسی آگ کی راکھ ہو۔ لمبی پلکیں، کشادہ پیشانی، چمکتا سفید لباس جو کسی عام کپڑے کا نہیں لگتا تھا، جیسے چاندی میں بنا گیا ہو۔ اس کے گرد ایک ہلکا سا سنہری ہالہ تھا، جیسے وہ روشنی اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہو، جیسے وہ محض گوشت پوست کا نہیں بلکہ کسی اور جہان کی توانائی سے بنا گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ حلوہ کھا رہا تھا۔ ہر نوالے کے ساتھ وہ ایک خاص انداز میں آنکھیں بند کر لیتا، جیسے ذائقے کو محسوس ہی نہیں جذب کر رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بہت پرانی یاد یا کسی عزیز لمحے کو دہرا رہا ہو، اور اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ، وہ کسی دیوانہ کر دینے والی شاعری جیسی تھی، سحر انگیز، پرکشش اور مکمل طور پر غیر انسانی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو عام خاموشی نہیں بلکہ آوازوں سے بھرپور خاموشی تھی۔
جیسے دیواروں میں سرگوشیاں چھپی ہوں، جیسے فرش پر قدموں کی پرانی گونج ہو، جیسے اس کمرے میں وقت رک چکا ہو اور صرف وہ ہستی سانس لے رہی ہو۔ میں دم بخود پتھر کی مورت بنی اسے دیکھتی رہی۔ میرے بدن میں خون جیسے تھم گیا ہو، نہ سانس چل رہی تھی، نہ پلکیں جھپک رہی تھی۔ دل ایک عجیب کیفیت میں تھا، خوف اور فریب، حیرت اور حسن، دہشت اور کشش، سب کچھ ایک ساتھ۔ وہ ایک ایسا منظر تھا جسے الفاظ میں قید کرنا ممکن نہیں، اور جو عمر بھر یاد رہ جانے والا تھا۔ پھر اچانک وہ شخص رکا، اس کا ہاتھ حلوے کی تھالی پر رکا اور اس نے سر اٹھایا۔ میری روح تک کانپ گئی۔ اس کی نگاہیں سیدھی دروازے کی طرف اٹھیں، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو، مگر دروازہ بند تھا۔ میں چھپی ہوئی تھی، روشنی دھندلی تھی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایسا یقین تھا کہ مجھے لگا وہ میرے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا ہے۔ وہ ہولے سے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو میرے وجود میں کہیں گہرائی میں جا کر ٹھہر گئی۔ اس کے لب ہلے مگر آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی، صرف ایک سرگوشی، جیسے ہوا نے کوئی راز میرے دل تک پہنچایا ہو۔ تم جوان ہو گئی، بہت انتظار کیا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں فوراً پیچھے ہٹی، سانس روکے دیوار سے لگ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ پسینے سے شرابور۔ میں نے زندگی میں بہت خواب دیکھے تھے، مگر یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ ایک ایسی حقیقت جو میری دنیا بدلنے والی تھی، جس کا تعلق میرے ماضی، میرے حال اور شاید میرے مستقبل سے تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، دیواروں نے سانس لینا چھوڑ دیا تھا، زمین نے حرکت کرنا ترک کر دی تھی، اور وقت جیسے اپنی رفتار بھول گیا تھا۔ وہ لمحہ جب اس کی نظریں مڑ کر دروازے کی درز پر جا ٹھہری تھیں، جہاں میں ایک پتھر کی طرح جم چکی تھی، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے غیر معمولی، سب سے حسین اور سب سے خطرناک لمحہ تھا۔ ایسا لگا جیسے میری آنکھیں کسی دوسری دنیا کے آسمان سے جا ملی ہوں، ایک ایسی دنیا جہاں نہ نیند ہوتی ہے نہ جاگنا، صرف انتظار، وعدے اور عشق ہوتا ہے۔ وہ شخص جو اب محض شخص نہ رہا تھا، آہستہ آہستہ پلٹا۔ اس کی حرکات میں ایک ایسی پختگی اور نرمی تھی جیسے صدیوں کی بادشاہی اس کے کندھوں پر ہو، جیسے اس نے کئی جنم گزارے ہوں اور ہر جنم میں محبت کو ترسا ہو۔ جیسے جیسے اس کا چہرہ میری طرف مڑا، وقت کے پردے ہٹنے لگے اور میرے دل کی دھڑکنیں گویا فضا میں تحلیل ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی، ایک ایسی سرخی جو عام غصے کی یا نیند کی تھکی ہوئی سرخی نہ تھی، بلکہ وہ سرخی جو کسی گہرے جذبے کی پہلی جھلک ہوتی ہے، جیسے صحرا کی پیاسی زمین پر پہلی بوند گری ہو، جیسے کسی خانقاہ میں برسوں بعد اذان کی آواز گونجی ہو۔ اور پھر اس کی آنکھوں نے مجھے دیکھا، نہیں صرف دیکھا نہیں، چھو لیا، چیر دیا، میری روح تک جا پہنچا۔ ایسا لگا جیسے میں کسی مقدس مقام پر کھڑی ہوں، جہاں نگاہیں عبادت بن جاتی ہیں اور دل کی دھڑکنیں ذکر میں بدل جاتی ہیں۔ اس کی نظر میں کوئی سوال نہ تھا، کوئی حیرانی نہ تھی، جیسے وہ برسوں سے مجھے جانتا ہو، جیسے صدیوں سے کسی ایسی گھڑی کا منتظر ہو جب دروازے کی درز سے کوئی انسانی آنکھ اس کی تنہائی کو دیکھ لے اور وہ پہلی ہی نظر میں اس لمس کو محسوس کر لے جس کا وعدہ تقدیر کی کتاب میں لکھا جا چکا ہو۔ میرے جسم پر کپ کپی تاری تھی، میں سانس لینا بھول چکی تھی، مگر وہ جیسے ایک سجدے میں تھا، میری آنکھوں کے سامنے، اپنی خاموشی، اپنی نظروں اور اپنی مسکراہٹ سے۔ اس کی آواز نہ نکلی مگر اس کے وجود نے بولنا شروع کیا، ایک ایسی زبان میں جو لفظوں سے آزاد تھی مگر دل پر نقش کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دعا تھی، جیسے وہ کسی بہت پرانے گناہ کی معافی مانگ رہا ہو، اور اس معافی کی شکل میں اسے میں مل گئی ہوں۔ اچانک اس کے ہونٹ ہلے، صرف ایک لفظ، ایک بے آواز جملہ، لیکن میرے دل کی دیواروں پر گونج پیدا کر گیا، آخر کار۔ یہ دو لفظ جو اس نے صرف اپنے لبوں سے نہیں بلکہ اپنی روح سے ادا کیے، میرے اندر کسی مقفل دروازے کو کھول گئے۔ میں نے اپنا وجود ہلتا ہوا محسوس کیا، جیسے وہ مجھے پکار رہا ہو۔ میری ہڈیوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی جو جلانے والی نہ تھی بلکہ روشنی دینے والی تھی، جیسے وہ آنکھیں صدیوں سے میرا تعاقب کر رہی ہوں اور اب پہلی بار مجھے سامنے پا کر رک گئی ہوں۔ اس کی شکل میں ایک عجیب تضاد تھا، ایک طرف ایسا نور تھا جو کسی درویش کا ہو سکتا ہے، معصوم، سادہ اور پرامن، اور دوسری طرف ایسی شدت، ایسا جلال جیسے پہاڑ پگھلا دے، جیسے کائنات کے پردے چاک کر دے۔ اس کا حسن انسانوں کے معیار سے باہر تھا۔ وہ خوبصورتی نہیں تھی، وہ جمال تھا، ایسا جمال جو عقل کو مفلوج کر دے، ہوش کو بے اثر کر دے اور دل کو قید کر لے۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے مگر زبان جیسے جم چکی تھی، صرف دل کی دھڑکن بول رہی تھی، اور شاید وہی دھڑکن اس نے سنی تھی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی،
اس نے آہستہ سے اپنے ایک ہاتھ کو بلند کیا جیسے کسی پھول کو چھو رہا ہو، اور پھر میری طرف ہلکی سی جنبش دی، جیسے بلا رہا ہو، جیسے کہہ رہا ہو آ جاؤ، دیر ہو گئی ہے، میں تھک گیا ہوں، اب تو آ جاؤ۔ میرے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ساری دنیا، سارے خوف، سارے سبق، سب کچھ اس لمحے بے معنی ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی کشش، اس کی نگاہ کی زبان، اس کی خاموش پکار، ان سب نے مجھے اسیر بنا لیا تھا۔ اور وہ تو جیسے پہلے ہی اسیر ہو چکا تھا، پہلی نظر میں، ایک لمحے میں۔ اس سردار جنات کا دل جو شاید کبھی کسی کے سامنے نہ جھکا ہو، آج درس کے پیچھے چھپی ایک لڑکی کی نظریں دیکھ کر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ نظر جس میں معصومیت تھی، مگر ساتھ ہی ایک اجنبیت، ایک دنیا سے بیزاری اور ایک گہرا دکھ۔ اس نے وہ دکھ پڑھ لیا تھا، اور شاید اسی دکھ میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تھا، اور وہ لمحہ جسے نظر عشق کہتے ہیں، وقت کی کتاب میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکا تھا۔ اب نہ میں پہلے جیسی تھی، نہ وہ۔ اب تقدیر کا قلم نئی سطور لکھنے جا رہا تھا، جن میں عشق ہوگا، آزمائش ہوگی، جدائی ہوگی اور شاید فنا بھی۔ مگر اس سب کی ابتدا صرف ایک نظر سے ہوئی تھی، ایک ایسی نظر جو جنات کے شہزادے کو انسان کی بیٹی کا اسیر بنا گئی۔ میں فوراً پلٹی اور اپنے بستر پر جا لیٹی۔ میں سب کچھ دیکھ چکی تھی اور شاید اپنا دل وہیں چھوڑ آئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر میں جب ہر شے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف تکیے پر دھڑکتی میری بے ترتیب سانسیں جاگ رہی تھیں۔ وہ منظر جو چند گھنٹے پہلے میری آنکھوں نے دیکھا، وہ سچ جو میرے دل نے چھوا، اسے سمجھنا، قبول کرنا یا کسی کے ساتھ بانٹنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں وہی لڑکی تھی جو بچپن میں جنوں بھوتوں کی کہانیوں کو اماں کی پرانی آنکھوں کی کمزوری کہہ کر نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ میں وہی تھی جو اسٹور روم کے دروازے کے پار کبھی مہمان کی موجودگی کا احساس تک نہ کر سکی تھی۔ لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مہمان دیکھا تھا۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند میری پلکوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک دروازہ ہولے سے کھلا اور اماں میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا چرمی تھیلا تھا اور چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی جو میں نے شاید کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ دھیرے سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے برسوں کا بوجھ الفاظ سے پہلے محبت کے لمس سے ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ اب اور چھپانا ممکن نہیں۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، مگر الفاظ اتنے ٹھہراؤ سے نکلے جیسے برسوں سے سینے میں جمع تھے۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ کیا چھپانا اماں؟ وہ مرد کون تھا اماں؟ وہ انسان نہیں لگتا تھا۔ اماں کی آنکھیں نمی سے بھری تھی۔ وہ لمبی سانس لے کر بولی، بیٹی، وہ مرد نہیں، وہ جن ہے، سردار ہے اپنے قبیلے کا۔ ہمارے خاندان پر اس کے قبیلے کا سایہ ہے، برسوں سے۔ میرے ہونٹوں پر لرزش دوڑ گئی۔ سایہ؟ مطلب؟ تمہیں بتانا بہت ضروری ہو چکا ہے، اب تم چھوٹی نہیں رہی، اور وہ اب تمہیں دیکھ چکا ہے۔ یہ سب حادثاتی نہیں تھا۔ اماں کی آواز میں ایک ایسی ذمہ داری تھی جیسے صدیوں پرانا وعدہ اب نئی نسل کو منتقل کیا جا رہا ہو۔ میرے ابا، یعنی تمہارے نانا کے زمانے کی بات ہے، ہماری زمینوں پر ایک نحوست چھا گئی تھی، فصلیں سوکھنے لگیں، بچوں پر آسیب ہونے لگے اور ہر گھر میں ماتم بسا رہا۔ گاؤں کے کسی عامل نے کہا تھا کہ یہ کسی جن قبیلے کا غصہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے انجانے میں ناراض کر دیا۔ تب تمہارے نانا نے ایک پرانی خانقاہ میں جا کر 40 دن کا چلہ کاٹا۔ وہاں اس نے جنات کے سردار سے ملاقات کی۔ میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کی آواز میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی، وہ جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے آئی تھی۔ اس سردار نے کہا کہ ہم نے اس کی حدود میں قدم رکھے تھے، اس کے قبیلے کے مقدس درخت کاٹ دیے تھے اور ان کی رانی کی قبر پر گند ڈال دیا تھا۔ لیکن نانا نے منت سماجت کی اور معافی مانگی۔ سردار نے کہا کہ وہ خون کا بدلہ خون سے لے سکتا ہے، لیکن اگر خاندان کا کوئی ایک فرد عمر بھر اس سے رابطے میں رہے، اس کے اصولوں کا پاس رکھے، تو وہ نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ حفاظت بھی کرے گا۔ تو وہ فرد تم ہو اماں؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا، اور وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ ہاں، یہ میری ذمہ داری بن گئی۔ ہر ماہ کی 14ویں رات میں اس کے لیے گاجر کا حلوہ بناتی ہوں۔ یہ اس کی پسند ہے۔ یہ صرف نذرانہ نہیں، یہ ایک عہد ہے۔ وہ آتا ہے، کھاتا ہے اور ہر بار مجھ سے پوچھتا ہے، سب خیریت ہے؟ اور میں ہر بار سر ہلا دیتی ہوں۔ اس نے ہمارے لیے بے شمار مشکلوں کو ہلکا کیا ہے۔ بیٹی، تیری پیدائش کا وقت یاد ہے؟ ڈاکٹروں نے امید توڑ دی تھی، لیکن وہ آیا تھا اور تو زندہ بچ گئی۔ تیری نظر بچپن میں کمزور ہو گئی تھی، یاد ہے؟ مگر پھر ایک ہی رات میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے ہونک نگاہوں سے اماں کو دیکھا۔ میرا دل جیسے دھیرے دھیرے پگھل رہا تھا، مگر ساتھ ہی اندر خوف کی ایک اور تہ جمتی جا رہی تھی۔ تو
وہ صرف مدد کے لیے آتا ہے؟ میں نے بے اختیاری سے پوچھا۔ اماں کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، اب نہیں، اب وہ بدل چکا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تو بڑی ہو چکی ہے اور تیری آنکھوں میں کچھ ہے جو عام نہیں، تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اب شاید میری قسمت کی شام ہونے والی ہے۔ میں اس وقت کچھ نہ سمجھی، لیکن آج جب تم نے جھانک کر دیکھا اور اس نے تمہیں دیکھا تو مجھے سب سمجھ آ گیا۔ کیا؟ بیٹی، جنات کی دنیا میں محبت عام نہیں، وہ ایک دوسرے کو بھی مشکل سے پہچانتے ہیں، لیکن جب کوئی جن انسان سے دل لگا بیٹھے، وہ نظر، وہ لمحہ، وہ ان کے لیے عہد بن جاتا ہے۔ اور سردار کے لیے تم پہلی ہو جسے اس نے اس طرح دیکھا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، میرے اندر ایک شور تھا، ایک عجیب سی ہلچل۔ میں نے بے یقینی سے کہا، تو کیا وہ مجھ سے؟ اماں نے میری بات کاٹ دی۔ ہاں، وہ تجھ سے عشق کر بیٹھا ہے، اور یہ عشق بیٹی عام نہیں ہوتا، وہ انسان کی روح کو پکار لیتا ہے۔ جب سے اماں نے انکشاف کیا تھا، میری زندگی کسی اور ہی سمت نکل چکی تھی۔ وہ رات، وہ سردار جن کی نگاہ، اس کی سرخ آنکھوں میں چھپی ایک ایسی خواہش جس نے میری روح کو چھو لیا تھا، میں چاہ کر بھی سب کچھ بھول نہیں پائی۔ اماں نے سختی سے منع کیا کہ میں دوبارہ اسٹور روم کے قریب نہ جاؤں، اور وہ خود بھی اب ہر چاند کی 14ویں رات حلوہ رکھ کر دروازہ مکفل کرنے لگی تھی۔ لیکن میرے اندر ایک شور سا بیدار ہو گیا تھا۔ میں ہر رات جب لحاف اوڑھ کر آنکھیں بند کرتی تو وہی چہرہ میری پلکوں کے پیچھے ابھرتا، وہی آنکھیں، وہی سرگوشی، وہی پراسرار ہنسی۔ مجھے لگتا جیسے کوئی دور کہیں سے میرا نام لے رہا ہو، میری سانسوں میں گونج رہا ہو اور میرے دل کی دھڑکنوں سے کھیل رہا ہو۔ یہ سب محض خواب نہیں تھے۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو نیند کے ساتھ ختم ہو جائیں، یہ تو ایک حقیقت میں بدلتی جا رہی کیفیت تھی۔ میں بیدار ہوتی تو اپنے ارد گرد اس کی خوشبو محسوس کرتی، کوئی پرانی اگربتی کی طرح لطیف اور گہری۔ میرے کمبل میں اس کی موجودگی کا لمس جیسے قید ہو چکا ہو۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو لگتا جیسے کوئی میری پشت سے مجھے تک رہا ہو، میری ہر جنبش کو دیکھ رہا ہو۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھی جب خواب میں خود کو کسی جنگل میں پایا، اندھیرے، کالی گھنی ٹہنیاں اور بیچ میں ایک روشن راستہ۔ میں اس راستے پر چلنے لگی۔ درختوں کے درمیان سے ایک شفاف شعلہ سا نکل کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، لیکن اب اور بھی حسین، اور بھی خوفناک۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایسی جاذبیت تھی جو میرے دل کی دیواریں ہلا گئی۔ میں تمہیں پکار رہا ہوں برسوں سے، تمہیں جانے بغیر تمہیں چاہا ہے، اب جب دیکھا ہے تو تمہیں کھونا ممکن نہیں۔ میں پیچھے ہٹی، ہڑبڑا کر جاگ اٹھی، ماتھے پر پسینہ، دل کی دھڑکن بے قابو۔ اماں میرے کمرے میں آ چکی تھی، شاید میری چیخ نے جگایا تھا۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہی خواب؟ میں نے انکار میں سر ہلایا، مگر اماں سمجھ چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں فکر مندی، خوف اور بے بسی کا عکس تھا۔ بیٹی، وہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، مگر یہ تمہاری دنیا نہیں، یہ ایک خطرناک راہ ہے۔ میں نے برسوں اسے اپنے وعدے پر قائم رکھا، اس کی عزت کی، اس کی موجودگی کو مانا، مگر عشق کی راہ میں وعدے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اماں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن مجھے بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ مجھے آواز دیتا ہو، اور جیسے میں الفاظ مکمل نہ کر سکی۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہی وہ کشش ہے جس سے میں ڈرتی تھی۔ تم انسان ہو، وہ جن ہے۔ اس کی دنیا میں تمہاری محبت صرف وابستگی نہیں، غلامی بن سکتی ہے۔ ان کا عشق باندھ لیتا ہے اور پھر چھوڑتا نہیں۔ مگر اماں کی نصیحتوں کے باوجود میں اب خود بھی بدل رہی تھی۔ میں خاموشی سے اماں کو دیکھتی جب وہ حلوہ لے کر اسٹور روم کی جانب جاتی۔ میں وہ لمحہ نوٹ کرتی جب سردار آتا، وہ ایک ساعت، جب ہوا ساکت ہو جاتی، جب کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پھیلتی۔ میں خوابوں میں اسے دیکھتی اور جاگتی آنکھوں سے اس کی موجودگی کو محسوس کرتی۔ میری اپنی ذات اب مجھ سے چھپنے لگی تھی۔ میں جو اماں کے کہنے پر اسٹور روم سے دور رہا کرتی تھی، اب دروازے کے قریب آ کر سانسیں روکتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آئے، مجھے دیکھے، مجھ سے کچھ کہے۔ میں خود سے یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتی کہ میں صرف اسے سمجھنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی، ایک ایسی کشش جو مجھ سے میری مرضی چھینتی جا رہی تھی۔ پھر ایک رات خواب میں وہ میرے اتنے قریب آ گیا کہ میں اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرنے لگی۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ اس نے پوچھا اور میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر میری دنیا میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی سرگوشی میں جنون چھپا تھا۔ کیونکہ میں انسان ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ اور تم؟ میں تمہارا ہوں، اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ چاہے آسمان گر جائے یا زمین دو ٹکڑے ہو جائے، میں تمہیں پانے آیا ہوں۔
میرے لیے تم صرف ایک لڑکی نہیں، تم میری نصیب ہو، میری جزا ہو۔ اگلے دن اماں نے مجھے پاس بٹھایا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اگر تم اس راہ پر بڑھو گی تو واپسی ممکن نہیں رہے گی، وہ تمہیں مانگے گا، تمہارا ہر لمحہ، ہر جذبہ، اس کی محبت دنیا سے پرے ہے، وہ تمہیں زمانے سے چھین کر اپنی دنیا میں لے جائے گا اور شاید کبھی تمہاری واپسی نہ ہو سکے۔ میں خاموش تھی مگر میرے دل میں ہلچل تھی۔ کیا یہ عشق واقعی میری تقدیر تھا؟ کیا وہ جن جو صدیوں کا سردار تھا مجھ جیسی معمولی لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا؟ اور کیا میں خود بھی اس کی طرف جھکنے لگی تھی؟ سوالات میرے وجود میں گونجنے لگے اور جواب وہ شاید سردار کی سرخ آنکھوں میں چھپے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی رہتی تھی۔ میں نے چاہا کہ سب کچھ بھول جاؤں، خود کو اماں کی گود میں چھپا لوں، جیسے بچپن میں چھپ جاتی تھی جب آسمانی گرج سنائی دیتی تھی، مگر اب جو گرج تھی وہ میرے دل کے اندر تھی۔ سردار جن کی نظریں، اس کی باتیں، اس کا لمس، اس کی دنیا، یہ سب میرے وجود کے گرد لپٹتے جا رہے تھے، جیسے کوئی اندیکھے ریشمی دھاگے میری سانسوں سے بندھ رہے ہوں۔ مگر ان سب کے بیچ ایک خالش تھی، ایک سوال: کیا میں اپنی اماں کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں اپنے وجود کی شناخت، اپنے بچپن کی گلیاں، اپنی انسانیت، وہ چولہا جس پہ اماں ہر جمعے کی شام کھچڑی چڑھاتی ہیں، وہ صحن جہاں میں بچپن میں ننگے پاؤں دوڑی تھی، یہ سب چھوڑ دوں گی؟ میرے دل میں ایک گہرا اندیشہ بیٹھ گیا۔ جن سردار کی محبت بے شک دل کو چھو لینے والی تھی، مگر وہ انسانی دنیا سے دور ایک ایسی دنیا تھی جہاں وقت رکتا نہیں، لمحے صدیاں بن جاتے ہیں۔ وہاں نہ ماں ہوتی ہے، نہ بہن، نہ محلے کی عورتوں کی باتیں، نہ بازار کی رونق، وہاں فقط وہ اور میں، اور ایک خاموشی ہوتی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے خوش رکھے گا، اپنی دنیا کی ملکہ بنائے گا، مگر کیا خوشی صرف زرعی لباس، شیشے کے محل اور آسمانی طعام کا نام ہے؟ کیا ماں کے لبوں کی دعا، اس کی انگلیوں کا لمس، اس کی آنکھوں کی نمی جیسی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ میں نے خود کو بارہا سمجھایا کہ یہ عشق ایک فریب ہو سکتا ہے، ایک جادو، ایک قید، مگر وہ جب بھی خوابوں میں آتا، وہ آنکھوں کا خمار، وہ لفظوں کی سحر انگیزی مجھے پھر سے الجھا دیتی۔ میری روح میں ایک جنگ چل رہی تھی، اور اس جنگ میں جیت کسی کی بھی نہیں تھی، بس زخم تھے دونوں طرف۔ اسی کشمکش میں ایک رات میں صحن میں بیٹھی تھی، اماں گھر کے اندر تھیں اور چاندنی آسمان سے اترتی میرے قدموں پر برس رہی تھی۔ تبھی ایک دھماکہ سا ہوا، کتے بھونکنے لگے، ہوائیں تیز ہونے لگی، اور مجھے لگا جیسے فضا میں کچھ جلنے کی بو ہو۔ میری سانس رک گئی اور میں نے دیکھا آسمان کے سائے زمین پر اتر رہے ہیں۔ سائے نہیں، مخلوق، جنات۔ وہ میرے قریب آ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ نہیں بلکہ کالی تھیں، جیسے ان میں نفرت کے انگارے دہک رہے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں روشنی کی تلواریں تھیں، زبان پر لعنتیں اور قدموں میں زلزلے۔ ان کے چہروں پر ایسی دہشت تھی کہ اگر کوئی عام انسان انہیں دیکھ لیتا وہیں مر جاتا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، آواز نکالنا چاہی مگر گلا خشک تھا۔ وہ مجھے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا: ایک انسان ہماری دنیا کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی ہمارے سردار کے دل پر قبضہ کرنے کی؟ میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ میں چلانا چاہی مگر صدا کہیں گم ہو گئی۔ اسی لمحے فضا میں روشنی کی ایک لہر دوڑی، ایک چمکدار دھواں دار شعلہ زمین پر آ کر گرا، اور اس میں سے وہ نکلا، وہی سردار جن۔ اس کی آنکھیں سرخ شعلے بن چکی تھیں، اور اس کی موجودگی سے فضا لرز اٹھی۔ وہ ہوا میں بلند ہوا، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، زمین پھٹی اور دشمن جنات پیچھے ہٹنے لگے۔ اس نے ایک جن پر نگاہ کی اور وہ جھلس کر رہ گیا۔ دوسرے چیخنے لگے، مگر وہ سردار اب کسی عاشق کے مانند نہیں، ایک غضبناک بادشاہ کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کہا: یہ میری امانت ہے، جس نے اسے چھونے کی کوشش کی وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس کی آواز ایسی گونجی کہ شجر کانپ اٹھے، اور دشمن جنات لرزتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ میں دم بخود تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی وہ شکل دیکھی تھی جو شاید دنیا میں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی طاقت، اس کا جلال۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ میں واقعی ایک ایسی مخلوق کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہوں جو میرے لیے اپنی قوم سے، اپنی طاقت سے ٹکرا سکتا ہے۔ جب دشمن جنات ہار مان کر غائب ہو گئے، وہ آہستہ آہستہ میری طرف آیا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہی سرخی تھی، مگر اس بار اس میں محبت کے ساتھ ایک درد بھی تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا تم میری ہو، مگر تمہاری یہ دنیا تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے۔ میں خاموش تھی، دل دھڑک رہا تھا مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ مگر میں اپنی ماں کو، اپنی دنیا کو کیسے چھوڑ دوں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا: اگر میری محبت سچی ہے تو میں تمہیں چھینوں گا نہیں، خود کو تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔
یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، مگر میرے دل میں ایک نیا طوفان چھوڑ گیا، ایک ایسا عشق جو میرے وجود کو اندر سے بدل رہا تھا، اور ایک فیصلہ جو میری دونوں دنیاؤں کے بیچ تھا۔ ایک رات اماں دیر تک جاگتی رہیں۔ میں چپ چاپ ان کے پہلو میں بیٹھی رہی، ان کے جھریوں بھرے ہاتھوں کو تھامے، جن میں برسوں کی قربانیوں کی لکیر تھی، اور وہ سب کچھ جو ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے جھیلتی ہے۔ اماں کی نظریں کبھی چھت کی طرف اٹھتیں، کبھی میرے چہرے کی طرف۔ ان کی خاموشی میں سوال بھی تھے، تشویش بھی، اور بے شمار دعائیں بھی۔ میں جانتی تھی کہ ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں۔ میں ان کی کل کائنات تھی۔ ایک وہ تھی جنہوں نے میرے ہر درد کو خود پر جھیلا، اور ایک وہ سردار تھا جس کی دنیا میری دنیا سے بالکل الگ تھی۔ ان دو محبتوں کے بیچ میں خود کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر اماں نے گہری سانس لی، جیسے کسی بہت بڑے بوجھ کو اپنے دل پر رکھتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہوں۔ ان کی آواز میں تھکن بھی تھی اور حوصلہ بھی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، اور تمہاری آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تمہارا دل بھی اسے قبول کر چکا ہے، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمہیں ایسے جہان کے سپرد نہیں کر سکتی جہاں تمہیں رشتوں، جذبات اور زندگی کی حرارت کا اندازہ ہی نہ ہو۔ میں نے اماں کے ہاتھ چومے، میرے لب لرز رہے تھے۔ اماں، میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں محسوس کرتی ہوں، جیسے کوئی مجھے ہر دکھ، ہر درد سے بچا لے گا۔ مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور میں خوش کیسے رہ سکتی ہوں؟ اماں نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور دھیرے سے بولی، میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن ایک شرط پر۔ میں چونکی۔ ان کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی عہد لینے جا رہی ہوں۔ اسے کہنا کہ اگر وہ تمہیں واقعی اپنانا چاہتا ہے تو تمہیں دونوں جہانوں میں خوش رکھے، صرف اپنی دنیا میں لے جا کر قید نہ کرے، اور اگر وہ تمہیں سمجھتا ہے، چاہتا ہے، تو اپنی کچھ طاقتیں قربان کرے تاکہ تم دونوں کی زندگی میں توازن قائم رہے۔ وہ ایک انسان سے بندھن جوڑ رہا ہے تو اسے انسانوں جیسی زندگی جینی ہوگی تمہارے لیے۔ یہ شرط کوئی عام شرط نہیں تھی۔ ایک جن جو صدیوں کا مالک ہو، فضا کو چیر کر چلتا ہو، ہواؤں سے باتیں کرے، روشنی کو مٹھی میں بند کر سکے، اس کے لیے اپنی قوتوں کو کم کرنا ایسا تھا جیسے کوئی بادشاہ تاج اتار دے۔ مگر اماں کا فیصلہ اٹل تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ ایک ماں کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ وہ مجھے کسی ایسے وجود کے حوالے کرنے جا رہی تھی جسے وہ ساری عمر ایک دیوار کے پیچھے رکھتی آئی تھی۔ اس رات میں نے سردار کو بلایا۔ وہ جیسے ہمیشہ خاموشی سے روشنی کے جھونکے کے ساتھ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کہ آج میں اسے خود پکار رہی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں اماں کی بات دہرائی۔ سردار چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہاری ماں عظیم عورت ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے نہ صرف حفاظت مانگ رہی ہے بلکہ ایک ایسی دنیا بھی مانگ رہی ہے جہاں تم کبھی تنہا نہ رہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پرنور آنکھیں اس لمحے کچھ نم ہو گئی تھیں۔ میں اسے قربانی نہیں سمجھتا۔ اگر تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی کچھ طاقتیں ترک کرنی ہوں، اگر مجھے خود کو تمہارے قریب لانے کے لیے خود کو کمزور کرنا پڑے، تو میں راضی ہوں، کیونکہ میری سب سے بڑی طاقت اب تم ہو۔ میں نے سردار کو پہلی بار جھکتے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کچھ ایسے لفظ ادا کیے جو میرے فہم سے باہر تھے، لیکن ان کی گونج میرے دل میں اتر گئی۔ اس لمحے آسمان پر جیسے ستارے تھم گئے، فضا میں ایک سکون سا چھا گیا۔ اس کی پیشانی پر چمک تھی، مگر وہ روشنی اب دھیمی ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے وجود کی طاقتوں کو کسی اور مقام پر منتقل کر رہا تھا۔ وہ اب بھی جن تھا، مگر اب اس کا وجود انسانوں کے قریب آ چکا تھا، میرے قریب۔ اماں ہمارے قریب آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا پیالہ تھا، دودھ میں شہد گھولا ہوا۔ یہ ہمارے علاقے کی روایت تھی، جب دو مختلف دنیاؤں کے لوگ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس دودھ کو پیتے ہیں تاکہ وہ وعدہ اٹل ہو جائے۔ سردار نے وہ پیالہ تھاما اور اماں کے ہاتھوں کو چوم کر بولا، ماں، آج سے آپ صرف اپنی بیٹی کی نہیں، میری بھی ماں ہیں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں، قبولیت کے تھے۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور پہلی بار محسوس کیا کہ یہ دنیا اور وہ دنیا اب میرے لیے دو نہیں رہی تھی، ایک ہو چکی تھی۔